الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما بعد۔ اس سے پہلے ایک بیان میں عرض کر چکا ہوں 40 احادیث بیان کی تھی۔ پھر وہ ایک مشورہ یہ ملا کہ اگر ایک ایک کر کے وہ بھی حدیث پاک بیان کر دی جائیں تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں اس سال انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اس علم کی حد کیا ہے جہاں انسان پہنچے تو عالم ہو؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے اسے اللہ پاک فقیہ اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ مشکات شریف، مشکات المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثالث، حدیث پاک نمبر 258، جلد 2، صفحہ نمبر 68۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد اور مقصود لوگوں تک 40 احادیث کا پہنچانا ہے، چاہے وہ اسے یاد نہ بھی ہوں اور ان کا معنی بھی اسے معلوم نہ ہو۔ اشیاءۃ اللمعات، جلد 1، صفحہ نمبر 186۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے بہت پہلو ہیں۔ 40 حدیثیں یاد کر کے مسلمانوں کو سنانا، چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا، راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا، سب ہی اسی میں داخل ہے۔ یعنی جو کسی طرح بھی دینی مسائل کی 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہوگا، اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا، ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی۔ اسی حدیث پاک کی بنا پر قریباً تمام محدثین نے جہاں حدیثوں کے دفتر لکھے ہیں وہاں علیحدہ علیحدہ چہل حدیث جیسے اربعین نبویہ کہتے ہیں جمع کی ہے۔ تو مذکورہ حدیث پاک جو ہے بیان کردہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل میں 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں کچھ مختصر اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی درج آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عربی متن بھی ہوگا، تو
آپ سے یہی گزارش ہے، خود بھی اس کو سنیے اور یاد کرنے کی کوشش بھی کیجیے، آگے ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے پہنچانے کی بھی نیت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سے ہمیں اپنی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی بھی اصلاح کا یہ ذریعہ بنے، اور آخرت میں نجات کا بھی بہترین ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔